آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے جادوگر کا تحفہ۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دور کہیں پہاڑوں کے اس پار ایک جادوگر رہتا تھا۔ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں جوانی میں وہ ایک ملک کی فوج کا سپہ سالار تھا، بہت بہادر بھی تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں میں رہنے لگا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کسی دشمن نے اس کے گھر والوں کو غائب کر دیا تھا جو اسے کبھی دوبارہ واپس نہ ملے، جس کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر اس نے تنہائی کی زندگی اختیار کی اور وہیں اس نے کسی بوڑھی جادوگرنی سے جادو بھی سیکھا۔ وہ بوڑھی جادوگرنی بہت زبردست جادو جانتی تھی اور اپنا سارا علم اس جادوگر کو سکھا کر وہ مر چکی تھی۔ جادوگر نے پہاڑوں میں جادو سے ایک گھر بنا رکھا تھا جس میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ ہاں، ایک ملازمہ بھی تھی جو نہ جانے کہاں سے آتی اور اس کے گھر کے کام کر کے واپس چلی جاتی۔ بظاہر تو جادوگر کا گھر بہت بڑا تھا، بالکل کسی محل کی طرح دکھائی دیتا تھا، اور ارد گرد کا ماحول بھی بہت پراسرار تھا۔ گھر اندر سے بالکل خالی تھا، بس باورچی خانے میں کھانا پکانے کا سامان اور برتن وغیرہ تھے۔ یہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک بستر لگا تھا جس کی کھڑکی میں سے سامنے بنے اور گھر بھی دکھائی دیتے تھے جو کہ جادوئی تھے۔ ان کا حقیقت میں کوئی وجود نہ تھا۔ اس کے گھر کے باہر ہمیشہ ایک الو بیٹھا رہتا۔ گھر کے پچھلی طرف ایک جادوئی جنگل تھا جس کے تمام درخت انسانی شکلوں کے تھے جو بہت خوفناک دکھائی دیتے تھے۔ اکثر جادوگر ان درختوں سے باتیں کرتا تھا اور وہ بھی انسانوں کی آواز میں اسے جواب دیتے تھے۔ جادوگر بہت اکیلا محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ جنگل میں اکیلا کسی پتھر پر بیٹھا نظر آتا اور کبھی خاموش کھڑا چاند کو تکا کرتا۔ ایک آدھ بار لوگوں نے ایک گھوڑ سوار کو ادھر آتے دیکھا جس نے کالا لباس پہنا ہوتا اور اس کی ٹوپی کے نیچے اس کا چہرہ اس طرح چھپا ہوتا کہ شکل دکھائی نہ دیتی۔ ایک دن اس ملک کا شہزادہ ادھر آ نکلا۔ وہ راستہ بھول گیا تھا اور حیران چاروں طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ جنگل کا ماحول بہت عجیب اور پراسرار تھا، کوئی جانور تک دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شہزادے کو سامنے ایک درخت نظر آیا جو انسانی شکل میں تھا اور اس درخت کی ٹہنی پر ایک الو بیٹھا ہوا تھا، جبکہ درخت کے نیچے تنے کے اندر ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ شہزادے نے جب زور زور سے اسے پکارا تو وہ عورت جاگ گئی، پر شہزادے کو جواب دینے کی بجائے ایک طرف چل پڑی۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ پھر وہ ایک گھر میں داخل ہو گئی، وہ بھی پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ بوڑھی عورت ایک کمرے میں داخل ہوئی جو کہ باورچی خانہ تھا، اور وہاں جا کر اس نے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ شہزادے نے پھر پوچھا، اماں تم کون ہو؟ کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ کھانا کھاؤ گے؟ بوڑھی عورت نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود اس سے سوال کر دیا۔ شہزادے کو بھوک لگی تھی، وہ فوراً بولا، جی جی ضرور، مجھے سخت بھوک لگی ہے، سامنے کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ عورت نے جیسے حکم دیا۔ پھر اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ چھت سے لٹکے لیمپ میں موم بتیاں خود بخود جلنے لگیں۔ پھر ایک برتن میں کچھ کھانا پکنے کے لیے برتن خود بخود چولہے پر رکھا گیا اور نیچے آگ بھی خود ہی بھڑک اٹھی اور کھانا پکنے لگا۔ ایک فرائنگ پین میں بھنا ہوا گوشت اور ساتھ ہی چٹنی خود ہی اس کے سامنے آ گئی۔ شہزادے نے پیٹ بھر کر گوشت کھایا۔ اس کے بعد خود بخود ہی سامنے چائے کی کیتلی آ گئی جس میں سے چائے کپ میں اور کپ میں سے نیچے پرچ میں گرنے لگی۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ پرچ میں سے چائے باہر نہ آ رہی تھی۔ شہزادے نے ہاتھ آگے بڑھا کر چائے والا کپ پکڑا تو کیتلی خود ہی نیچے ٹیبل پر رکھی گئی۔ شہزادے نے چائے پی اور بڑھیا کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب جادوگر کے جادو کا کمال ہے۔ پھر اس نے دوبارہ بڑھیا سے جادوگر کے بارے میں پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ بڑھیا اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ وہ محل سے باہر نکلنے والا تھا کہ اس کے سامنے ایک سنہری تتلی آ گئی جو اس کے سامنے لہرا کر اڑ کر ایک طرف جاتی، پھر دوبارہ اس کے سامنے آ جاتی اور پھر ایک طرف اڑ جاتی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ اسے اسی طرف جانے کا اشارہ کر رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے چلا۔ تتلی ایک کمرے میں داخل ہو کر ایک میز کے اوپر رک گئی۔ شہزادے کی نظر میز پر پڑی جس پر کچھ کتابیں رکھی تھیں اور سرخ رنگ کے ایک فرش سے ایک کاغذ پر خود بخود کچھ لکھا جا رہا تھا۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، شہزادے تم بہت اچھے اور بہادر ہو۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں اور تم سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مستقبل میں بہت کچھ کرو گے، مگر افسوس میری تم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر بھی قسمت تمہیں میرے گھر تک لے آئی۔ شاید تم جانتے ہو یا نہیں، مگر کئی سال پہلے میرے ایک دشمن نے میری بیوی اور 2 بچوں کو غائب کر دیا تھا جو آج تک نہ مل سکے تھے۔ اسی لیے میں نے جادو سیکھا تاکہ انہیں ڈھونڈ سکوں۔ اب جا کے مجھے پتا چلا کہ میرا دشمن بھی ایک زبردست جادوگر تھا جس نے انہیں اس دنیا کی بجائے آسمان پر بادلوں کے اندر ایک محل میں قید کر رکھا تھا۔ اس محل کے آگے اس جادوگر نے جادو سے ایک ستارہ بنا رکھا ہے جس میں آگ جلتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے، مگر میں انہیں ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا۔ اب میں آسمان پر چاند کے قریب موجود ہوں اور بادلوں میں وہ محل تلاش کر رہا ہوں۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر زمین پر واپس لوٹا تو تم سے ملاقات ضرور کروں گا۔ میری کامیابی کے لیے دعا کرنا کیونکہ نیک لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔
अब तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ, चमकती रोशनियों में तुम्हें तुम्हारे महल का रास्ता नजर आ जाएगा। इसके साथ ही लाल पर ने लिखना बंद कर दिया और कमरे में एक तरफ रखी मोमबत्तियां जलने बुझने लगीं। शहजादे को जादूगर की बातें पढ़कर बहुत अफसोस हुआ। उसने दिल से जादूगर की कामयाबी की दुआ की। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ पर बेशुमार रोशनियां नजर आईं, लेकिन गौर से देखने पर उसे उसमें जंगल का तमाम रास्ता समझ आ गया, जिससे निकलकर वो अपने महल वापस जा सकता था। फिर शहजादा फौरन वापस हुआ। जाते जाते वो बहुत से सोने के सिक्के बूढ़ी हादमा के आगे रखता गया। रास्ता पता चलने पर वह आसानी से अपने महल तक पहुंच गया और वहां जाके अपने मुल्की मामलात संभालने लगा। उसे अक्सर जादूगर का ख्याल आ जाता और वो सोचता न जाने जादूगर अपने बीवी बच्चों को बचा पाया होगा या नहीं। फिर काफ़ी दिन इंतज़ार के बाद एक दिन उसके दिल में कुछ धुन समाई और वो घोड़े पर बैठ उसी जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि जादूगर के महल की जगह अब एक छोटी सी झोंपड़ी थी और महल गायब था। शहजादा हैरत ज़दा था कि महल कहाँ चला गया। फिर अचानक उसे अपने पीछे कुछ आहट महसूस हुई। उसने देखा पीछे एक छोटे कद का बूढ़ा जिसकी लंबी दाढ़ी थी बैठा हुआ था। शहजादे ने सोचा कि यही जादूगर है, मगर वो बूढ़ा फौरन ही बोला, नहीं शहजादे, मैं वो अजीम जादूगर नहीं हूँ, बल्कि उनका एक खादिम हूँ। मैं ही घोड़े पर काले लिबास में अजीम उस्ताद को मिलने आता था। दरअसल मैं उनके कहने पर उनके बीवी बच्चों की तलाश में रहता था और इसी बारे में उन्हें मालूमात फराहम करने आया करता था। उस्ताद मोहतरम जानते थे कि आप यहाँ आएंगे, उन्होंने मुझे इसीलिए यहाँ भेज रखा था ताकि मैं आप तक उनका पैगाम पहुँचा दूँ। वो चाँद की 14 तारीख को आपसे मुलाकात के लिए आएंगे, आप तब तशरीफ़ लाइएगा। शहजादा जादूगर से मुलाकात का सुनकर बहुत बेचैन हो गया। वो वापस हुआ। चाँद की 14 तारीख 2 दिन बाद थी। ये शहजादे की अच्छाई थी और उस जादूगर की भी, जिसने दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक ना होते हुए भी दोनों में एक ताल्लुक जोड़ दिया था, जैसे वो दोनों गहरे दोस्त हों। 2 दिन बाद शहजादा जब उस जंगल में आया तो वहाँ से झोंपड़ी और बोना बूढ़ा दोनों गायब थे। खुश आमदीद मेरे दोस्त, एक गूंजदार आवाज़ सुनाई दी और शहजादे ने चौंक कर सामने देखा। आवाज़ उसके सामने आसमान की तरफ से आई थी। शहजादे ने देखा कि उसके सामने छोटे छोटे पहाड़ी टीलों के ऊपर आसमान में एक शानदार शख्सियत के मालिक एक बूढ़े शख्स का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसके लंबे लंबे सफ़ेद बाल और लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। उसने सर पर फौजियों जैसी टोपी पहन रखी थी। ये अजीम जादूगर था। उसका सिर्फ चेहरा ही इतना बड़ा लग रहा था कि आसमान के कितने हिस्से में फैला हुआ था। आओ दोस्त, वादे के मुताबिक मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। तुम हैरान होगे कि मैं ज़मीन पर तुम्हारे सामने क्यों मौजूद नहीं। दरअसल मैंने अपने दुश्मन का खात्मा करके अपने बीवी बच्चों को तो छुड़ा लिया है, मगर उस जादूगर ने कुछ ऐसा जादू कर रखा है कि मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ ज़मीन पर नहीं आ सकते। वो जादू इतना ज़बरदस्त है कि मैं अभी उसका तोड़ नहीं कर पाया, और मेरे दुश्मन जादूगर के मरने के बाद भी उसका जादू कायम है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं बआसानी अपने बीवी बच्चों के साथ उस महल में रह सकता हूँ। अगर कभी उस जादू का तोड़ करने में कामयाब हो गया तो हम ज़मीन पर वापस आ जाएंगे, वरना मैं उनके साथ खुश हूँ। मैं तुम्हें भी जादू का एक तोहफ़ा देता हूँ कि तुम कभी अपने किसी दुश्मन से शिकस्त हासिल ना कर पाओगे। मेरे जादुई सिपाही हमेशा हर जंग में तुम्हारे साथ होंगे, साथ ही साथ तुम्हारा खजाना हमेशा भरा रहेगा। अब जाओ, किसी अच्छी सी लड़की से शादी करो और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारो, और तुम्हारे दोस्त का ये तोहफ़ा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शहजादे ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। जादूगर का चेहरा भी गायब हो गया। फिर शहजादा महल लौट आया और अपने दोस्त के तोहफे के साथ उसने हमेशा एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी। और बच्चों, इसके साथ ही ये दिलचस्प कहानी यहीं ख़त्म हुई। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।